السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات اولاہن بالتراب، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس درس میں نجاست و ناپاکی کے تعلق سے یہ بتلایا تھا کہ دودھ پیتا بچہ اگر لڑکا ہے اور اس نے پیشاب کر دیا جسم پہ، کپڑے پہ، یا پھر دودھ پیتی بچی ہے جو صرف دودھ پیتی ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتی ہے، دودھ پی اس کا گزر بسر ہے، اگر وہ پیشاب کر دے تو دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے طریقے میں تھوڑی تخفیف ہے، تھوڑی آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا دودھ پیتا بچہ ہو اور اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی چھڑک دیا جائے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچی پیشاب کرے دودھ پیتی تو اس کے پیشاب کے اوپر پانی چھڑکنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو دھونا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا پچھلے درس میں کہ ماکول اللحم یعنی ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، بلکہ اس کا پیشاب پاک ہے۔ اور اس سلسلے میں دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے دیے تھے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرانیین، جو کچھ قبیلے کے جو لوگ تھے، عرینہ اور عقل قبیلے کے لوگ تھے جو آئے تھے مدینے کے اندر، تو ان کو بیمار ہونے کے بعد ان کے علاج کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کے بارے میں بھیج دیا تھا تاکہ اونٹ کا دودھ بھی پئیں، اونٹنی کا دودھ پئیں اور اونٹ کا پیشاب پئیں، جس سے ان کو شفایابی ملے، اور ان کو شفایابی ملی بھی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ شفایابی ناپاک اور حرام چیز میں نہیں ہے، بلکہ شفایابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزوں میں اور حلال چیزوں میں رکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جانوروں میں کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتا ہے، کھانے کا برتن ہے، پینے کا برتن ہے، اس نے پانی میں منہ ڈال دیا، برتن رکھا ہوا تھا کسی کام کے لیے، کتا کہیں سے چلتے ہوئے آیا، آ کر کے اس میں پانی میں منہ ڈال دیا، تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صرف سنن نبی داؤد کے اندر نہیں ہے، بلکہ صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ دیکھیے، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ، باب الوضوء بسؤر الکلب، حدیث نمبر 70 پر 1 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات اولاہن بالتراب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے، کتا منہ مارے مطلب منہ ڈال دے، اور منہ ڈال کر کے وہ چلا جائے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، پہلے اس کے اوپر پانی بہایا جائے اور 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے، جس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، پہلی مرتبہ۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے، راوی نے شک کا اظہار کیا، یا تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، لیکن محدثین اور شارحین نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہی دھونا چاہیے، کیونکہ مٹی سے جب پہلی مرتبہ دھوئیں گے اور اس کے بعد 7 بار دھوئیں گے تو مٹی کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آخری مرتبہ مٹی سے دھوتا ہے تو پھر اس کو اور مزید دھونا پڑے گا، کیونکہ مٹی سے دھونے کے بعد اس کے اثرات جلدی جاتے نہیں ہیں، تو اور مزید دھونا پڑے گا۔ تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کے بعد مزید 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھو لیا جائے، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈالتا ہے تو لعاب جائے گا، تو اس کا لعاب ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ اگر پاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 بار دھویا جائے اور ان میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. تو پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا بھی ضروری ہے اور 7 مرتبہ دھونا بھی ضروری ہے. اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے. محترم سامعین کرام یاد رکھیے، کتے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، سور کو ہٹا کر کے، جو خنزیر ہے اس کو ہٹا کر کے، کتے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے ایسے جانور ہوں جس کا گوشت کھا رہے ہوں، چاہے ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھا رہے ہوں، کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ کسی پانی کے اندر منہ ڈال دیتا ہے یا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کا لعاب ناپاک نہیں ہے. کوئی بھی ہو، درندہ ہو، گوشت جس کا کھاتے ہیں وہ جانور ہو، یا ایسا جانور جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس کا لعاب ناپاک نہیں ہے. اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے. عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے دن مینا میں اپنی اونٹنی سواری پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے اور لوگ خطبہ سن بھی رہے تھے اور میں ان کے سواری کے نیچے کھڑا تھا اور اس سواری کا لعاب میرے کندھوں کے اوپر بہ رہا تھا. یعنی اس کا جو لعاب ہے وہ چو چو کر کے میرے کندھے پر آ رہا تھا. آپ دیکھیں گے بہت سارے جانور ہیں ان کا لعاب گرتا رہتا ہے، جگالی کرتے رہتے ہیں. آپ بیل کو دیکھیے، بھینس کو دیکھیے، اونٹ ہے، جگالی کرتے رہے گا ادھر سے لاڑ، اس کا لعاب گرتے رہتا ہے. تو وہ جو لعاب ہے ان کے کندھے پر گر رہا تھا. اس حدیث کی تشریح میں صاحب سبل السلام امیر صنعانی رحمہ اللہ نے اپنی سبل السلام کے اندر لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ماکول اللحم جو جانور ہے ان کا لعاب پاک ہے، اس کا لعاب پاک ہے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ امیر صنعانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چاہے درندہ ہو، چاہے عام جانور ہو چوپایا، چاہے اس کا گوشت کھاتے ہوں، چاہے اس کا گوشت نہیں کھاتے ہوں، اس جانور کا جو لعاب ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کتے کو چھوڑ کر کے، سور کو چھوڑ کر کے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام دارقطنی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان حوض کے بارے میں. حوض سمجھتے ہیں جو ہم لوگ ٹٹی بناتے ہیں نا، ٹٹی، اس کو حوض اصل میں بولتے ہیں. پانی کو اسٹاک کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ حوض بنایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان بعض حوض تھے جس حوض کے کنارے پر درندے وغیرہ آیا کرتے تھے اور آ کر کے پانی پیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس میں وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق جو پانی اپنے پیٹ میں داخل کر دیا وہ ان کا ہو گیا، اور جو باقی پانی بچا ہے وہ ہمارے پینے کے لیے بھی ہے اور ہمارے پاکی کے لیے بھی ہے. یہ ایک حدیث ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ درندہ اگر کہیں پہ منہ ڈال دے تو ناپاک نہیں ہوگا، کتا اور اس کو ہٹا کر کے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جو حوض ہوتا ہے اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو معرفت السنن والآثار کے اندر یہ حدیث ہے. حدیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن ہے، اس برتن میں ایک گدھا آتا ہے اور گدھا آ کر کے اس میں منہ ڈال دیتا ہے، پانی ہے اس میں، اور وہ پانی پی لیتا ہے اور اس کے بعد پانی بچ جاتا ہے، تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ گدھا کا تو گوشت کھاتے نہیں، وہ تو اس کا گوشت تو جائز نہیں ہے، اور چوپایا جانور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ گدھا آتا ہے اور برتن کے اندر اپنا منہ ڈال کر کے وہ پانی پی لیتا ہے اور باقی پانی بچ جاتا ہے، تو کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی درندہ اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال کر کے پانی پی لے تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ اس سے وضو کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو درندے ہیں، چاہے جانور جو چوپائے ہیں، چاہے ان کا گوشت کھاتے ہوں چاہے ان کا گوشت نہ کھاتے ہوں، ان کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماکول اللحم جو جانور ہوتا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے. ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ماکول اللحم کا مطلب ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے پیشاب پاک ہے. لیکن گوبر جانتے ہیں نا، گوبر جانوروں کا ناپاک ہے. اگرچہ اس سلسلے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو صحیح حدیث کے ذریعے سے جو صحیح بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
جانور کا گوبر جو ہے وہ ناپاک ہے. اور اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح البخاری کی، صحیح البخاری حدیث نمبر 156 نمبر کی حدیث، کتاب الوضو، باب لا یستنجا بروسن، روس کا مطلب ہوتا ہے گوبر. حدیث ہے اس سلسلے میں 156 نمبر کی حدیث، 150 پر 6 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور مجھ کو حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ. میں پتھر تلاش کرنا شروع کیا تو 2 پتھر مل گئے. اس کے بعد بہت تلاش کیا تو تیسرا پتھر نہیں ملا. لاسٹ میں ایک سوکھا ہوا گوبر تھا، میں اٹھا لیا اسی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لانے کے لیے کہا ہے، یہ 2 پتھر اور یہ ایک گوبر ہے. جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر رکھ لیا اور گوبر کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ نجس اور ناپاک ہے. تو اسے یہ پتہ چلا کہ گوبر جو ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، جو جس کو لید کہہ سکتے ہیں آپ. یہ پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ ناپاک ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ نجاست کے تعلق سے بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ باتیں ہم تھوڑی تھوڑی اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سنیے اور اس کو یاد رکھیں. الحمدللہ آڈیو کی شکل میں بھی آپ تک پہنچتا ہے، اس کو بعد میں بھی سنیے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ علم کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.